لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ ایک جانثار۔ ایک صحابی کا نام تھا عبداللہ اور ذوالبجادین لقب۔ یہ بھی بہت کم سن تھے کہ باپ چل بسے۔ چچا نے یتیم بھتیجے کی پرورش کی۔ بچپن ہی میں اسلام کی آواز کان میں پڑ چکی تھی۔ یہ شوق بڑھتا ہی چلا گیا۔ چچا ان پر مہربان تھا۔ یہ بڑے ہوئے تو اس نے بکریاں اور مال و اسباب دے کر بھتیجے کی بہت کچھ غمگساری کی۔ چچا بت پرست تھا، اسلام سے دشمنی رکھتا اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتا تھا۔ چچا کے ڈر کے مارے عبداللہ کا شوق دبا دبا رہا۔ وہ دل کی بات کا کھل کر اظہار نہ کر سکے، مگر ایمان کا ولولہ کب تک دب کر رہتا۔ آخر ایک دن انہوں نے ہمت کر کے چچا سے صاف صاف کہہ دیا کہ پیارے چچا، میں برسوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ اب اسلام لاتے ہیں کہ تب اسلام لاتے ہیں، لیکن آپ کا اب تک وہی حال ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آن پہنچے۔ مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اس سعادت سے آ کر کب تک محروم رہوں؟ بھتیجے کی اس گفتگو کو سن کر چچا آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں غصے کے مارے لال ہو گئیں۔ غضبناک لہجے میں بولا، کان کھول کر سن لے عبدالعزیٰ، اگر تو نے محمد ابن عبداللہ کا دین قبول کیا تو تیرا سارا مال و متاع چھین لوں گا، یہاں تک کہ تیرے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی نہ رہنے دوں گا۔ عبداللہ کے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا۔ دنیا کی مال و دولت کا لالچ ان کو اپنی طرف کھینچ نہ سکتا تھا۔ چچا سے بولے، بت پرستی اور مشرکانہ باتوں سے میری طبیعت بیزار ہو چکی ہے، رسول اللہ کی پیروی میں ضرور کروں گا۔ اب رہی دنیا اور اس کی متاع، تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں، ان سب چیزوں کو یہیں ایک دن رہ جانا ہے۔ ان چیزوں کے لیے میں سچے دین کو چھوڑ دوں، یہ کتنی خسارے کی تجارت ہے۔ آپ شوق سے ایک ایک چیز مجھ سے لے لیجئے۔ عبداللہ ذوالبجادین کا چچا بھی بڑا ظالم اور ہٹ کا پورا نکلا۔ اسلام کا نام سنتے ہی وہ سر سے لے کر پیر تک اور دل سے لے کر نگاہ تک بدل گیا۔ آنکھوں میں رحم و کرم کی جگہ بے مروتی آ گئی، جیسے نہ وہ اس کا چچا ہے اور نہ یہ اس کا بھتیجا۔ خون اور قرابت کی محبت بھی جاتی رہی۔ اس ظالم نے عبداللہ سے ایک ایک چیز چھین لی، یہاں تک کہ جسم کے کپڑے بھی اتروا لیے۔ عبداللہ اسی طرح اپنی بوڑھی ماں کے پاس پہنچے۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ماں کا جی بھر آیا۔ پوچھا، بیٹے کیا ہوا؟ یہ تمہارے کپڑے کس نے چھین لیے؟ عبداللہ نے جواب دیا، ماں، میں اسلام لا چکا ہوں اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق رکھتا ہوں۔ میں مدینہ پہنچ کر ہی رہوں گا۔ آپ سے ہو سکے تو میری تن پوشی کے لیے کپڑے کا بندوبست فرما دیجئے۔ ماں نے بیٹے کو ایک کمبل عنایت فرمایا۔ عبداللہ نے کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کو تہبند کی طرح باندھا اور دوسرا چادر بنا کر اوڑھ لیا اور مدینے کے لیے چل پڑے۔ مال و متاع کے چھن جانے کے بعد عبداللہ کو ذرا بھی ملال نہ تھا۔ وہ جی ہی جی میں خوش ہو رہے تھے کہ مدینہ پہنچ کر پیغمبر اسلام کے دیدار سے مشرف ہونے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ان کی چشم عنایت ایک طرف اور ساری دنیا کی نعمت ایک طرف۔ میں نے اس تجارت میں نفع کمایا، کچھ کھویا نہیں، دین کو دنیا پر ترجیح دی۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جھلملاتے ہوئے ستاروں کی چھاؤں میں عبداللہ مسجد نبوی میں پہنچے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انتظار کی گھڑیاں بہت صبر آزما ہوتی ہیں، ایک ایک لمحہ ایک ایک صدی معلوم ہوتا ہے۔ اتنے میں خورشید رسالت طلوع ہوتا نظر آیا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں عقیدت کی روشنی آ گئی، تمنائیں فرط مسرت سے جھومنے لگیں بلکہ اترانے لگیں۔ تم کون ہو؟ رسول اللہ نے محبت آمیز لہجے میں دریافت فرمایا۔
میرا نام عبدالعزیٰ ہے یا رسول اللہ، غریب الوطن ہوں، تہی دست ہوں، دیدار اقدس کی کشش کھینچ کر لائی ہے، ہدایت کا طلبگار ہوں۔ عبداللہ نے جواب دیا، دیکھو تمہارا نام عبداللہ اور لقب ذوالبجادین، تم ہمارے پاس رہو اور مسجد میں قیام کرو۔ رسول اللہ کا ارشاد سن کر عبداللہ کا چہرہ خوشی سے ارغوانی ہو گیا، اس کی تمنا سے زیادہ اور حوصلے سے بڑھ کر نوازا گیا۔ اہل صفہ ان نادار صحابہ کی جماعت تھی جو بہت زیادہ وقت حضور کی خدمت میں گزارتے، قرآن پڑھتے اور حدیثیں سنتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ عبداللہ بھی اسی جماعت میں شامل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو قرآن پاک سے خاص شغف تھا، وقت کا زیادہ حصہ قرآن سیکھنے اور پڑھنے میں گزارتا۔ ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اور عبداللہ تلاوت میں مصروف تھے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ یہ اعرابی قرآن اس قدر بلند آواز سے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے۔ حضور نے اس پر شفقت آمیز انداز میں ارشاد فرمایا، عمر اس شخص سے کچھ نہ کہو، یہ تو خدا رسول کے واسطے سب کچھ چھوڑ کر یہاں آیا ہے۔ یہی عبداللہ ذوالبجادین معرکہ تبوک میں رسول اللہ کے ہمراہ تھے۔ گرمی کی وہ شدت کہ الامان الحفیظ، دور دراز کی مسافت، ہر طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں۔ حضرت عبداللہ کو بخار آ گیا۔ ہر مرض شروع میں یوں ہی سا ہوتا ہے، ہر بیمار یہی سمجھتا ہے کہ اچھا ہو جاؤں گا، آخر دم تک امید بندھی رہتی ہے، مگر عبداللہ کا وقت آ چکا تھا۔ بخار بڑھتا ہی گیا، تپش میں کمی نہ ہوئی۔ جنگل میں لو نے شدت تپ کو اور بھڑکا دیا، یہاں تک کہ طائر روح قفس انصری سے پرواز کر گیا اور اللہ کا نیک بندہ اللہ سے جا ملا۔ قبر کھودی گئی، اتنے میں رات ہو گئی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل گیا۔ حضرت بلال نے چراغ ہاتھ میں لے لیا اور حضرت ابو بکر و عمر ساتھ خود رسول اللہ قبر میں اترے۔ صدیق و فاروق جب جنازے کو لحد میں رکھنے لگے تو حضور فرمانے لگے، اپنے بھائی کے ادب و احترام کا خیال رکھو۔ قبر میں جنازہ رکھ دیا تو قبر پاٹ دی گئی۔ رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے قبر پر خود اینٹیں رکھی، پھر دعا فرمائی، بار الہ آج کی شام تک میں اس شخص سے راضی رہا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ اس لیے تو عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی نے تمنا کی کہ کاش ذوالبجادین کی جگہ میں اس قبر میں دفن کیا جاتا۔